اللہ سلامت رکھے اراکین کمیٹی کو کہ اس فیلڈ کو انہوں نے کیسے سکھایا ہے، یا تو یہ جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد یہ جلسہ سجایا گیا، ہم سبھی کو ان کی محنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو ممبروں کا کھیل کھلونا بنا رکھا ہے، اس کا پوری طور پہ کلی طور پہ ہم سب کو لحاظ کرنا چاہیے۔ میں تو نہیں جانتا مولانا کون صاحب ہے، ان کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، البتہ میں اتنا جانتا ہوں ہم سارے ہی بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا سب کا رشتہ مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، حضور سے گہرا تعلق ہے، اور اتنا گہرا تعلق ہمارا حضور سے ہے، ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے ابو بکر کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے عمر کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے عثمان کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے حیدر کو تو نہیں دیکھا، ہم نے نبی کے حسنین کریمین کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی ہم حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، جہاں بھی سید زادہ نظر آ جاتا ہے اپنی پلکیں بچھا دیا کرتے ہیں، اور ہم سمجھ جاتے ہیں اگر بتاؤ نسلوں میں پیدا ہونے والے شہزادوں کا مزاج ایسا ہے تو نسل کا تاجدار بن کے آنے والا مصطفیٰ کا مزاج کیسا ہو۔ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو، توجہ ہے سارے لوگوں کو، اللہ ہم سب کو رسول اور آل رسول سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو جلسے سجتے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ یہ کمیٹی والے داد و تحسین کے مستحق ہے کہ بڑی محنت کر کے یہ جلسہ سجاتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہمیں قوم کو پیغام پہنچانے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو کچھ باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم سب اپنے اندر اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں پیدا کریں، اخلاق مصطفیٰ کی جھلکیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج مزاج ہمارے تلخ ہوتے جا رہے ہیں، اخلاق ہم حد درجہ اخلاقی طور پہ گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے آج مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے۔ آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حضور پاک کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ ہم جس روش پہ چل رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ڈاکٹر اقبال کے شعر پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات انہوں نے کہی تھی ڈاکٹر اقبال نے کہ پھر بچہ کیسے جائے گا، تو انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہم حضور کے ہو جائیں پھر کائنات ہماری ہو جائے گی، ہم حضور کے ہو جائیں پھر کائنات ہماری ہو جائے گی۔ بھائی محمد علی فیضی جس ممبر پہ جاتے ہیں ماشاءاللہ اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت بن جایا کرتے ہیں۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے پڑھا بھی اور آپ نے سنا بھی، بڑی اچھی امید تھی حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ہاں بڑی اچھی امید ہے، لیکن یہ تمنا بھی رکھا کرو سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں 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 یا رسول اللہ۔ بھائی کفیل انور ہمارے سنیوں کے ممبر کا بڑا ذمہ دار نام بھی ہے، اور بڑا مقبول ترین نقیب بھی ہے ماشاءاللہ، اور حد درجہ عشق بھری شاعری بھی ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ ممبر پہ علماء اکرام کی نورانی جماعت ہے، بس میری دعا ہے اللہ ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے، اور اسی مسلک پہ ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے حضور کے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، سمجھ نہیں میری بات؟ میں ممبر سے لے کر نیچے تک سارے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں، لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں چوری کرتے ہوئے دیکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان، ہمیں شراب پیتے ہوئے غیر مسلم دیکھتے تو کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان شراب میں ڈوبے، ایسا مذہب اسلام جس کے نوجوان عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں۔ نوجوانوں میری گزارش ہے کردار ایسا بنا لو لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں اگر اسلام کے ماننے والے اتنے پیارے ہیں تو خود اسلام کتنا پیارا ہوگا۔
خود مذہب اسلام کتنا پیارا ہوگا. ہمیں کردار ایسا بنانا ہے, اخلاق ایسا بنانا ہے. آج حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں, باپ بیٹے سے نفرت کر رہا ہے, بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے, بیٹی کو ماں کی فکر نہیں ہے, ماں کو بیٹی کی فکر نہیں ہے, بھائی بھائی کا دشمن ہوتا جا رہا ہے, خاندان حصوں میں بٹتے چلے جا رہے ہیں, پریوار تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہماری جماعت کئی دیواروں کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے, اختلافات جنم لینے کا نام لے رہے ہیں, لیکن یہ اختلافات مٹتے نظر نہیں آ رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, بہت غور سے میری بات سنیے گا. یہ جو اختلافات جنم لیتے چلے جا رہے ہیں, باپ بیٹے کا دشمن ہو رہا ہے, بیٹا باپ کا دشمن ہو رہا ہے, میں پوچھنا اتنا چاہتا ہوں, کیا ہمیں آخرت کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا ہمیں جنت کا دروازہ نہیں دیکھنا ہے؟ کون سے منہ سے جاؤ گے اپنے محبوب کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے ساقی کوثر کے سامنے؟ وہ تو یہ کہیں گے کہ میری سنیرا نے آنکھیں دی تھی اسلام کے لیے, پتہ تو نے کیا کیا تھا اسلام کے لیے, میرے خاندان نے بچے قربان کیے اسلام کے لیے, پتہ تو نے کیا کیا اسلام کے لیے. تو کیا جواب دو گے محبوب تاور کے سامنے؟ کچھ تو ایسا کر جاؤ, مدینے والے سے کہہ دینا, یا رسول اللہ آپ کے شہزادے نے خاندان دیا ہے اسلام کے لیے, میں مسجد بنا کے آیا ہوں اسلام کے لیے, میں نے مدرسہ بنایا ہے اسلام کے لیے, میں نے تعلیم کے لیے ادارہ قائم کیا ہے, یا رسول اللہ جب تک قیامت آئے گی اس ادارے میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا, پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, نعرہ تکبیر. اس چیز پر زور کیوں نہیں دیتے؟ میرے مرشد اجازت آقائی مولائی سیدی سندی سرکار رئیس الاتقیاء حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی, چھوٹا نام نہیں ہے, اتنا بڑا نام ہے. اگر پوچھنا ہو مولانا ثاقب سے جا کے پوچھنا, دنیا جانتی ہے سمٹ کے بیماری میں اتنے چھوٹے سے رہ گئے تھے, ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تھا, موت کے منہ میں تھے, سب نے کہا یہ بچے گا نہیں. کسی نے کہہ دیا ایک بار بلگرام شریف لے جاؤ. خدا کی قسم رئیس الاتقیاء کی نظروں میں جب آئے گئے اللہ نے ان کو شفا عطا فرما دی. ہاں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا, جاؤ جس کا باپ زندہ اس کو حرامی کہنے والا کون ہے؟ آج بھی مولانا ذاکر صاحب موجود ہے. خدا کی قسم اتنی بڑی ذات ہے, کتنی چیزیں ہم نے نگاہوں سے دیکھی ہے, ہم تو بس یہی دیکھتے ہیں حضور کا سچا بیٹا, حضور کا سچا بیٹا, وہ رئیس الاتقیاء, وہ رئیس الاتقیاء. آپ فرماتے, آپ کہتے ہیں سنیں, کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا, کبھی کسی کی بد دعا نہ لینا. پوچھا حضور بد دعا پتہ کیسے چلے گا کہ اس نے بد دعا کی ہے کہ دعا کی؟ فرمانے لگے یاد رکھنا, زیادہ لمبی آپ اس کی تفسیر میں نہ جانا, بس اتنا سمجھ لو, کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے, کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے. کسی کا دل توڑ دینا دعا ہوتا ہے, کسی کا دل جوڑ دینا یہ دعا ہوتا ہے. آج اندازہ لگائیے ہاں کہتے کسی کا دل توڑ دینا بد دعا ہوتا ہے, کسی کا دل جوڑ دینا دعا ہوتا ہے. اب خود حساب لگانے کتنے دل توڑے ہیں اور کتنے دل جوڑے ہیں, یہ خود ہر بندہ حساب لگائے اپنا. ہم کتنے لوگوں کی دعائیں لیتے, کتنے لوگوں سے دعائیں لیتے, اور یار دعائیں لینے کے لیے کسی کا کام کر کے انتظار نہ کیا کرو کہ یہ مجھے شکریہ کہہ کے نوازے, یہ کہے جا اللہ تیرا بھلا کرے, اچھے کام کر دو, دل راضی ہو جائے گا, خود بخود تیرے حق میں دعائیں ہونے لگ جائیں گی, دل خوش ہو جائے گا, خود دعائیں ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اس چیز پہ اگر بندہ عمل کر لے, خدا کی قسم بہت ساری بیماریوں سے ہم سب کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے, ہم سب کا پیچھا چھوٹ جائے گا. آج حالات کیا ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے پیسے کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, دولت کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے, ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ سب سے بڑا ہے. آج ہم دولت کو سب کچھ سمجھنے کے بعد دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں دوسروں کو. نہیں, خدا کے واسطے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں. یہ پیسے بڑے بڑوں کے پاس آئے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے, کوئی قبر میں دولت ساتھ لے کے نہیں گیا ہے, کسی کا اکاؤنٹ قبر میں ساتھ نہیں گیا ہے, کسی کا بینک بیلنس قبر میں ساتھ نہیں گیا ہے, سب کا یہی رکھا رہ جائے گا, سب کا یہی رہ جانا ہے. پھر اس دولت کے لیے اپنوں کو ذلیل نہ کرنا, اپنوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اس کے لیے اپنوں کو جوڑنے کی کوشش کیجئے گا, جوڑنے کی کوشش کیجئے گا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار غریب ہوتا ہے, بندہ کوئی امیر ہوتا ہے, تو پھر غریب کے یہاں پہلی بات کو جانے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر چلا بھی جاتا ہے تو پھر بستر پہ بیٹھنے سے پہلے یوں ہاتھ مار کے چھاڑا کرتا ہے, بات بستر پہ گندگی کی لگی ہے, اوقات دکھاتا ہے جا کر کے کہ تیرا بستر میرے بیٹھنے کے لائق نہیں
رہی ہے، یہ احساس دلاتا ہے تو غریب ہے میں امیر ہوں۔ کئی بار تو دیکھا گیا ہے اگر بھائی امیر ہوتا ہے بہنیں غریب ہو جاتی ہیں اور بھائی بہن کے دروازے پہ جاتا ہے، بھائی کے دروازے بہن کے دروازے پر اگر بچے کھانے کی طرف دوڑتے ہیں بھائی کلائی پکڑ کے کہتا ہے خبردار ایسے مت کھانا، ان کے برتن پہ مکھیاں بیٹھی ہیں، ان کی پلیٹ پہ مکھی بیٹھی تھی، پہلے ٹشو پیپر لو اس کو صاف کرو یا کھاؤ۔ بہن کے دروازے پہ جا کے اوقات مت دکھانا، اگر خدا نے دولت دی ہے تو کسی کو ذلیل نہ کرنا، اگر دولت دی ہے تو عزت دے کے دکھا، خدا کی قسم اگر تو کسی کو عزت دے گا اللہ قیامت میں تجھے عزتوں کے تاج عطا کرے گا۔ آج یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ہم نے رشتہ داروں کو ذلیل کیا، ہم نے اپنوں کو ذلیل کیا، غیرت نہیں آتی ہے؟ بڑے بڑے تاج والے قبر میں لیٹے گئے، بڑی بڑی پگڑیوں والے لیٹے گئے، کوئی زمین کے اوپر نہیں رہا ہے، سب کو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اگر کس بات کی ہے، اگر کس بات کی ہے، ہاں خدا کی ساتھ باقی رہے گی، کچھ باقی نہیں رہنا ہے۔ آج میں بول رہا ہوں اللہ نہ کرے کل میرے گلے میں طاقت نہ رکھے، کون پوچھے گا مجھے، کون بلائے گا مجھے؟ آج اگر آواز میرے پاس ہے تو گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، علم اگر ہمارے پاس ہے تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر علم کی بنیاد پر گھمنڈ آتا ہو تو اپنے باپ ابلیس کی زندگی کو پڑھ لیا کرو، کیونکہ اس کے پاس بھی علم تھا، علم اس کا بچا نہ سکا۔ خدا کی قسم بچائے ہو جاتے ہیں جو کرم والے بھی ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے ہم جھک کے رہا کریں، چھوٹے ہو کے رہا کریں۔ رب نے تجھے دولت دی ہے، اپنوں کے دسترخوان پہ بیٹھے تو کبھی بستر جھاڑ کے بہن کا دل تھوڑا نہ کر، کبھی پلیٹ کو صاف کر کے اسے ذلیل نہ کر، بچوں کو نہ رو۔ اگر لیٹنے کی باری آ جائے مجھے پتا کتنے بڑے پیسے والا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تجھے چار محلے نہیں جانتے ہیں۔ آج تجھے اس نبی کی کہانی بتاؤں کہ جو معراج میں گیا ہے تو سارے نبی بیت المقدس میں ہاتھ باندھے سب کھڑے تھے۔ جب بیت المقدس سے آگے چلا ہے جبریل نکیل پکڑ کے جا رہا ہے، اس سے آگے میرا نبی جب عرشوں پہ پہنچا ہے تب وہ چومے گئے عرش نے میرے محبوب کے، وہ شان والا پیغمبر خدا کی قسم جب جنت کی سیر کر رہا ہے حوروں کی سردار نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ آج میں بھی کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے کہا تھا کیا چاہیے؟ آقا بتائیے نا، میرے بھی حصے میں آپ کا کون سا غلام ہے، مجھے بھی کچھ نوازتے جائے۔ میرے نبی نے کہا تھا تو کون ہے؟ کہا میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں۔ فرمایا چاہ میں نے تیرے نکاح کے لیے بلال کو مقرر کر دیا ہے۔ جیسی بلال کی باری آئی ہے حور نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے حصے میں بلال۔ آقا نے کہا شکر کر، میں نے اپنی مرضی سے کہہ دیا ہے، ابھی بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں ہے۔ وہ شانوں والا پیغمبر بہن کے دروازے پر فتح مکہ کا دن ہے، 10,000 سے زیادہ تلواریں ساتھ ہیں مصطفیٰ کے، آ رہے ہیں فتح مکہ کا دن ہے۔ آج وہ زمین ہے جہاں سے ستم کر کے نکالا گیا تھا، جہاں سے گھر سے زبردستی نکالا گیا تھا، اس زمین پہ پیغمبر آئے ہیں جہاں راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، جہاں مصطفیٰ پہ پتھر مارے جاتے تھے، جہاں لوگ گالیاں دیتے تھے۔ آج تو عالم یہ تھا تلوار ہاتھ میں ہے، اقتدار کی کرسی پہ میرا نبی ہے، پاورفل بن کے آ رہا ہے۔ آج تو کوئی بچنا نہیں چاہیے تھا لیکن تاریخ گواہ ہے آج فتح مکہ کا دن جب میرے نبی مکے میں آئے ہیں، گردن اتنی جھکی ہے سرکار کی کہ آپ کی گردن اونٹ کے کوہان سے لگ جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اترنے کے بعد دروازوں پہ جا کے آوازیں دے رہے ہیں نکلو باغا اليوم یوم الملزم، آج کے اس دن کے لیے جب اعلان کیا جا رہا ہے نکلو آج بدلہ لیا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے گا، آج بخشش نہیں ہونی ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کے کانوں تک آواز پہنچی، کوئی صحابی لوگوں کو دھمکی دے رہا ہے، کوئی جا کے بتا رہا ہے آج گردنیں کاٹی جائیں گی۔ میرے نبی نے کہا تھا خبردار کچھ مت کہنا، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن آزادی کا دن ہے۔ تاریخ گواہ ہے پورے مکے میں خوشیاں تھی، مصطفیٰ معافی کی خیرات بانٹتے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ سے ناراضی ہو جاتی ہے، بیٹے کو معافی مانگنے کی فرصت نہیں ہے، باپ کو معاف کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ وہ بھائی اگر کسی سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا کرو، تم سے کسی کا دل ٹوٹ جائے معافی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ اگر تم حقوق اللہ کر کے جاؤ گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر حق العبد مار کے جاؤ گے تو پھر خیریت نہیں ہونی ہے، کسی کو تڑپا کے نہیں جانا ہے۔ آؤ میرے نبی کی تاریخ پڑھو تو صحیح، بہنوں کو ذلیل کرتے ہو، رشتہ داروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، پڑھو تاریخ کا یہ باب پلٹو۔ حضرت ام ہانی کہتی ہے جس دن حضور مکے میں تشریف لائے میرے بچے باہر سے دوڑتے ہوئے گھر میں آئے، آ کے کہتے ہیں امی جان آج ہم نے اسی چہرے کو دیکھا ہے تم جس کے تذکرے کیا کرتی ہو، آج وہی ہم نے والضحیٰ والی آنکھیں دیکھی۔
बददुआ वाला चेहरा देखा है, तुम जिसकी तारीफ करते नहीं थकती हो। अल्लाह अकबर। बच्चों ने जब इतनी बात कही, उम्मे हानी कहती मेरे कान खड़े हो गए, बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा माँ जिसकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे हानी कहती है मेरा दिल धक से हो गया, क्या मेरे भाई की बात कर रहे हो? जी अम्मी जान, आज तुम्हारे भाई मक्के में आए हैं। अब सुने जरा गौर से। बच्चों ने कहा था अम्मी तुमने पूरी जिंदगी उनकी बात बताई है, क्या वो हमारे घर तशरीफ लाएंगे आज? हम तो गरीब हैं, वो आज हाकिम बन के आए हैं, आज फाते बन के आए हैं, अम्मी क्या आएंगे हमारे घर? उम्मे हानी कहती बच्चों ने इतनी बात कही ना, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी अगर हाँ कह दिया और वो ना आए तो फिर बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर ना कह देती हो तो ये पूछेंगे तेरा रिश्ता कैसा है, भाई तेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। उम्मे हानी कहती अभी मैं इसी शशोपंज में थी, इतने में दरवाजे पे दस्तक हो जाती है। मैंने कहा मम दक्कल बाब, कौन दरवाजे पे आया है? कहा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। कहते कि अभी मैं खड़ी थी कि बच्चों ने तोड़ लगाई और दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। जैसे दरवाजे पे पहुंचे गए, कहती कोई हुजूर के कदमों से लिपट रहा था, कोई दामन से लिपट रहा था। तारीख का ये बात संभाल कर रखने की जरूरत है। जब हुजूर बहन के दरवाजे आए हैं, उम्मे हानी कहती है मैं हुजूर को देखती रह गई। आका करीम कहते गए बहन यही खड़ा रखोगी या अंदर आने की भी इजाजत दोगी? हुजूर की बहन हजरत उम्मे हानी कहती है मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरने लग जाते हैं। महबूब आइए ना, ये आप ही का तो घर है। कहते जब हुजूर आए मैं ये सोचने लगी आका आ रहे हैं, कहाँ बैठाया जाएगा? मेरे घर में तो बिस्तर भी नहीं है, एक टूटी चटाई है कि जमीन पे बैठाऊंगी इनको। कहते मेरे नबी ने आकर के बिस्तर तलाश नहीं किया था, चारपाई नहीं देखी थी, झाड़ा नहीं था उस जमीन को। कहते वो टूटी चटाई, वो खजूरों के पत्तों की बनाई चटाई। आका करीम इसी पे आके बैठ जाते हैं और जैसे बैठे कहते बहन भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ लाओ ना भाई के लिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना कहा है। उम्मे हानी कहती है जैसे आका करीम ने इतना कहा मैं सोचने लग जाती हूँ मेरे घर के अंदर तो कुछ बनाने के लिए था ही नहीं, कहाँ से ला के दो? कहती गैरत की वजह से मैं किचन के अंदर चली गई, जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, न ताजा न बासा, क्या बनाया जाता कुछ नहीं। कहते आका करीम बैठे हुए हैं, मैं काफी देर तक अंदर रही, सरकार ने निकाह की नबूवत उठाई और देख लिया, और वो क्यों ना देख पाता? बरेली के इमाम ने कहा था और कोई गैब क्या, तुमसे निगाह हो भला, जाना खुदा की छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते क्या आका करीम कहते हैं उम्मे हानी कुछ नया न बनाना, जो भी रखा हुआ है वही लेके आ जाओ। का जैसी आका ने इतना कहा है मुझे याद आता है कि सूखी रोटी है, थोड़ा सा सिरका है, मैंने रोटी का टुकड़ा लिया, सिरका लेके आका की बारगाह में आ गई। बहन के दरवाजे जाके कहते हो बहन नमक ज्यादा हो गया है, इतनी तेज मिर्च नहीं खाता हूँ, बहन तुझे पता नहीं है मुझे इस तरह के खाने पसंद नहीं है, वो मुंह को लगाम दे अपने होश का इलाज कर। बहन के दरवाजे पे आया हुआ है, खाने में आए बना निकाल, मेरे नबी बहन के दरवाजे पर है, सूखी रोटियां खा रहे हैं। उम्मे हानी कहती है आका मुंह चला रहे थे, मैं देख रही थी, दर्द हो रहा था लेकिन चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ रही है। आका करीम ने रोटी खाई, खाने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहते मेरी बहन आज रब का बड़ा करम हो गया है, जो रोटी 10 साल पहले खाई थी आज अल्लाह ने वही रोटी अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। भाई ये किरदार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमें भी पूरा ख्याल है अज़ान हो गई है भाई, हमारे ज़फ़ीर भाई की जानिब से हुक्म हुआ है कि 10 मिनट और कम से कम आगे बात बढ़ाई जाए। हमारे मोहसिन भाई ने मुझे पहले बता दिया गाड़ी आपकी लग गई है एयरपोर्ट के लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ा अच्छा आपका सारा इंतज़ाम है, लेकिन आज थोड़ी सी ये रही कि वक्त की किल्लत रही, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तो फिर भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्र अल्लाह का कि ये महफिल अपनी कामयाबियों के साथ मुकम्मल हो रही है। आप ना मेरी बात याद रखें, अखलाक अच्छे करें, कैसा होना चाहिए, दर्द रखें एक दूसरे का, दर्द सीने में। सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में एक मुरीद आया, कहने लगा हुजूर आँख का ऑपरेशन होना है, आँख का ऑपरेशन होना है। फरमाया दुआ फरमा दे, आँख का ऑपरेशन होना है। तो जो है सारे लोगों
میں بتا رہا ہوں دل کیسا ہونا چاہیے اور پیر بھی کیسا ہونا چاہیے. ہاں کہتے ہیں حضور دعا فرما دیں آپ کا آپریشن ہونا ہے. تو تاج الشریعہ اندر گئے, مٹھی بھر کے پیسے لائے اور اس نے کہا تھا میں دعا کے لیے آیا ہوں. حضرت نے وہ پیسے اس کی گود میں رکھے. اس نے کہا حضور یہ پیسے کیوں دے رہے؟ فرمانے لگے دعا تو کر دی گئی ہے لیکن آپریشن پیسوں سے ہوا کرتا. یہ ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی کوشش کریں اور زندگی ایسے گزار کے جائیں کہ خدا کی قسم لوگ ایسے حسرت سے جنازے کو کاندھا دیں جیسے تاج الشریعہ کے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا تھا. جیسے تاج الشریعہ کے جنازے کو کاندھا دیا جا رہا تھا. ایسی زندگی گزار کے جائیں اور پوری زندگی ان کی عشق رسول میں گزری, پوری زندگی دین کا کام کیا. ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے دین کے لیے ہوا کرتا تھا. پھر اللہ نے کتنی عزتیں دی. آپ نے خود کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا خلد واہ ہر قادری کے لیے. ٹھیک ہے تو زندگی اچھی سے گزار کے جائیں. بھائی ظفیر صاحب کی طرف سے فرمائش ہے کہ بس شجرہ پڑھ کے سلام پڑھ لیا جائے. نماز بھی لوگوں کو پڑھنی ہے. ذرا کہتے ہیں یا رسول اللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ شجرہ بھی آج کھڑے ہو کے پڑھ لیا جائے, اس کے بعد پھر سلام ہونا. کھڑے ہو جائیں ذرا سارے. میں پھر دیکھ لینا مرثیہ پڑھ لوں. شجرہ پڑھ رہا ہوں, شجرہ پڑھ رہا ہوں. ذرا بولے سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے کینان, کینان کے بیٹے میلائل, میلائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے نمک نیک نام, نمک نیک نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحال, زلحال کے بیٹے شالق, شالق کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارو, سارو کے بیٹے ناخر, ناخر کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قدار, قدار کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمر, حمر کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے رئیسہ, رئیسہ کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے او دو, دو بیٹے حوا, حوا کے بیٹے ادران, ادران کے بیٹے موید, موید کے بیٹے نظار, نظار کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خدیمہ, خدیمہ کے بیٹے کنانہ, کنانہ کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے مالک, مالک کے بیٹے فار, فار کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کاب, کاب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے کلاب, کلاب کے بیٹے قصی, قصی کے بیٹے عبد مناف, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں, عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ ہیں, عبد اللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شجرہ مصطفیٰ, خاندان مصطفیٰ.